حمدا كثيرا كما أمر والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدقت یا رب العالمین۔ میرے سروں کے تاج علماء کرام، میرے بھائیو بزرگوں، 27 کی رات ہے، یہاں پہ ختم قرآن کی محفل ہے۔ اس وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ کوئی پتہ نہیں کس آدمی کی، کس بزرگ کی، کسی بھائی کی کوئی ادا میرے رب کو پسند آ جائے اور اللہ اس پہ ہم سب پہ راضی ہو جائے۔ اے کریم اللہ، میں اس بات سے میں سب سے پہلے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے روزے کا دیدار کرنے کے لیے آئے۔ اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما، جو چلے گئے بار بار حاضری نصیب فرما۔ اس سے پہلے ایک اور بات کروں، جب ہم عمرے پہ گئے وہاں پہ دیکھا فیصل آباد کا ایک نوجوان رو رہا ہے، سلام پیش کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے محبوب کے روزے کے سامنے گر گیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کے آخری سانس لے رہا ہے۔ بیوی بھاگتی ہوئی آئی، جولی میں اٹھایا، میں بھی دیکھ کر رونے لگا۔ پوچھا کیا منظور ہے؟ بیوی نے کہا آنے سے پہلے جب تیاریاں شروع ہو گئیں مجھے کہنے لگا جاؤ گی میرے ساتھ، لیکن بتا دوں میں واپس نہیں آؤں گا۔ میں مذاق سمجھتی رہی، آ کے طواف کیا، عمرہ کیا، نئے کپڑے لے کر آیا، آ کے میرے محبوب پہ درود پڑھتے پڑھتے کمرے میں آ کے غسل کیا، سفید کپڑے پہنے، روتے ہوئے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، آ کے سلام پیش کیا۔ میں ٹو میں نہیں، مجھے نہیں پتا کیا تھا۔ جب واپس آنے لگے اس نے کہا مجھے آپ کو پتا نہیں، آنے سے پہلے 3 مرتبہ میرے محبوب خواب میں آئے اور میرے آقا نے کہہ دیا میرے ساتھ محبت کرنے والے تو میرے روزے کے قریب آئے گا، تیری دعا اللہ نے قبول کر دی ہے۔ اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے رونا نہیں ہے، خوشی سے وہاں پہ مجھے چھوڑ کے آنا ہے۔ وہ بھی بہادر میری بہن تھی، میں ٹو میں لگا رہا، رات کو نیند نہیں آئی۔ صبح سویرے کوئی کہتا ہے میرا جنازہ مولانا مفتی طفیل معاویہ صاحب پڑھائیں، کوئی کہے فلاں بزرگ پڑھائے، کوئی کہتا ہے فلاں بزرگ پڑھائے۔ ہائے میرے بھائی، فیصل آباد سے میرے رب نے چنا، پتہ نہیں کون سی ادا پسند آئی، مسجد نبوی کے امام صاحب نے جنازہ پڑھایا۔ صبح جمعہ کو مبارک کا دن تھا، جنازہ پڑھا، پیچھے گئے، اللہ نے جنت البقیع کی مٹی نصیب فرمائی۔ میں نے کہا کاش یہ میرا جنازہ ہوتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ محبوب کبریا کے روزے پر آئے، وہاں پہ رو رہے ہیں، روزے پہ کھڑے ہیں، کیا دیکھتے ہیں دوسری طرف ایک اعرابی، ایک دیہاتی صحابی آئے، عجیب دعا کی، عجیب منظر ہے، عجیب کیفیت ہے، رو کر کہہ رہے ہیں میرے اللہ تو بادشاہ ہے، تو معاف کرنے والا، تو رازق ہے، تو معاف کرنے والا، تجھ سے کوئی معافی مانگے میرے اللہ آپ خوش ہوتے ہیں، آپ خوش ہوں گے، یہ میرے محبوب روزہ اقدس میں خوش ہوں گے، شیطان ناراض ہوگا۔ میرے محبوب آپ کے دوست ہیں، میں گناہگار بندہ ہوں، میں محبوب کبریا کے روزہ اقدس پہ آ کر میں معافی مانگتا ہوں، میرے اللہ تو معاف کرے گا، میرے محبوب خوش ہو جائیں گے، شیطان ناراض ہو جائے گا۔ اے اللہ معاف
معاف نہ کریں گے میرے محبوب آپ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ میرے محبوب کسی امتی کو جہنم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اے اللہ یہ جہنم سے چھٹکارے کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، بڑا پیارا مہینہ تھا۔ نوجوان ہو، بزرگ ہو، سفید ریش ہو، یہاں تو بیان آپ نے بڑے سنے ہیں، میرے حضرت بڑا پیارا بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے علم بھی دیا ہے، اللہ نے تقوی بھی دیا ہے، اللہ نے جرت بھی دی ہے، اللہ نے صحابہ اور اہل بیت سے محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ مجھ جیسی نا چیز کیا بیان کر سکتی ہے؟ حضرت فاروق اعظم دیکھ کر رونے لگے، آخر میں کہتا ہے میرے کریم اللہ آپ معاف کر دیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ معاف کریں پوچھنے والا کوئی نہیں، مگر آپ مجھے معاف کریں گے میرے محبوب خوش ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اے کریم اللہ ختم قرآن کی محفل ہے، میرے حضرت نے قرآن سنایا، بزرگوں نے قرآن سنا، نوجوانوں نے قرآن سنا۔ اے کریم اللہ ہمیں بھی یہ دعا کرتا ہوں، یہ میرے بزرگ بھائی آمین کہیں گے، اے اللہ معاف کر دیں، آپ کے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، آپ معاف کریں گے یا اللہ میرا یہ پیغام آج کے ختم قرآن کا پیغام روزہ اقدس پر میرے محبوب کے پاس فرشتوں کے ذریعے پہنچا دو اور کہہ دو مسجد فاروق اعظم میں بیٹھنے والے یہ میرے بزرگ، یہ میرے بھائی، یہ میرے بچے، یہ علماء، یہ حفاظ، اے کریم اللہ اپنے محبوب تک پیغام پہنچا دو۔ آپ سے محبت کرنے والے دن کو محنت مزدوریاں کی، خدا کو قرآن سنا، محبت سے کھڑے ہو کے سنا، آج قرآن کی تکمیل ہے۔ اے کریم اللہ ہمارا پیغام رسول اللہ تک پہنچا تھا فرشتوں کے ذریعے، پھر جب فرشتے آپ کے ساتھ جائیں آپ معافی کا اعلان کر دیں گے، ہم خوش نصیب ہو جائیں گے، شیطان بد نصیب ہو جائے گا، وہ ناراض ہوگا، آپ راضی ہو جائیں گے، رسول اللہ راضی ہو جائیں گے۔ جب رسول اللہ راضی ہوں گے آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ موقع نہیں ملتا ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، توبہ کر لو میرے بھائی بزرگوں، بڑا پیارا مہینہ ہے، اللہ نے بہترین ساتھ عطا فرمائی، بہترین وقت عطا فرمایا۔ تکبر چھوڑو، غیبت چھوڑو، حسد چھوڑو، نمازی بن جاؤ، قرآن سے محبت کرنے والے بن جاؤ، قرآن کو سینے سے لگا کے رونے والے بن جاؤ، رات کو اٹھو، مصلی بچھاؤ، آنسو بہو، کہہ دو میرے اللہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو نے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، تو نے مجھے رزق دیا، اے اللہ میں کچھ بھی نہیں تھا، تو نے مجھے کلمہ دیا، اے اللہ میں کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے میرے اعمال نامے میں لکھے تو ہیں، گناہ بڑے ہیں، مگر بیوی کو نہیں بتائے، والد کو نہیں بتائے، رشتہ دار کو نہیں بتائے۔ میرے محبوب نے فرمایا کل ایسا وقت آئے گا اللہ ایک انسان کو اپنے عرش کے سائے میں پیچھے بلائیں گے، کہیں گے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، وہ کہے گا اللہ کیا، تو نے یہ کیا، جھوٹ نہیں چلے گا، رشوت نہیں چلے گی، کہے گا میں نے کیا، کرتے کرتے پسینہ پسینہ ہو جائے گا، پسینے میں ڈوب جائے گا، ہائے میں مارا گیا، ہائے جہنم مقدر ہو گئی، تھوڑی دیر خاموشی ہوگی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے کیا یہ تیرا گناہ تیرے رشتہ داروں کو بتاؤں، بھائیوں کو بتاؤں، عزیزوکاروں کو بتاؤں؟ آواز آئے گی نانا میرے مولا نہ بتانا، ذلیل و خوار ہو جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے اللہ اعلان کریں گے او میرے بندے تیری ایک نیکی دنیا میں بڑی پسند آئی، اس کی وجہ سے میں تیرے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا دنیا میں ایک میرا گناہگار بندہ تھا، تو نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا، تو نے اس کو سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کی تھی، کسی کو نہیں بتایا، تو نے چھپایا، چھپاتے ہوئے تو خاموش رہا، کسی کو نہیں بتایا۔ ستار تو میں اللہ ہوں، آج اس ستاری کی برکت سے میں نے تیری اس نیکی کو قبول کر کے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ نے یہ پیارے دن دیے اور اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے رہے یہ دنیا کے بادشاہ نہیں، دنیا کے وزیر نہیں، رب العالمین اعلان کرتے رہے ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا آؤ نا مجھ سے مانگو۔ محبت تو ایسی ہوتی ہے نا میرے محبوب کے لیے قربان ہونے والے، قرآن پڑھ کے قربان ہونے والے، قرآن پڑھ کے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے، قرآن سنا ایمان لے آئے، ساری دنیا کے ساتھ ٹکر لے لی، نہ قرآن کو چھوڑا نہ رسول اللہ
اللہ کو چھوڑا، نہ نمازیں چھوڑی، نہ تہجد چھوڑی، بھائی کا دشمن ہو گیا، لیکن میرے محبوب کی محبت کو نہیں چھوڑا، قرآن کو نہیں چھوڑا۔ کتنا عرصہ ہو گیا، آپ میرے بھائی بزرگ بیانات سنتے ہیں، ہم پکے نمازی نہ بن سکے، ہم تہجد گزار نہ بن سکے، تہجد میں مانگنے والے نہ بن سکے، اوابین پڑھنے والے نہ بن سکے، اشراق پڑھنے والے نہ بن سکے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر اشراق یا چاش پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں جاتا ہے، اللہ مقبول عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ جو محبت میں مسجد میں آتا جاتا ہے اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، جو قرآن سے محبت کرتا ہوا نظر آئے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ کتنے دن گزر گئے میرے بھائیو، کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، اللہ کی قسم میرا دل بڑا چھوٹا ہے، آپ مانو یا نہ مانو میرا رب جانتا ہے میرا تعلق کیا ہے، کس کے ساتھ ہے۔ اللہ کی قسم آج یہ 27 کی رات ہے، 2-4 دن رہ گئے، یہ برکتوں والی راتیں نہیں ملے گی، کوئی پتہ نہیں کس وقت فرشتہ آ جائے، آپ کے کپڑے پھاڑے جائیں گے، میرے کپڑے پھاڑے جائیں گے، کوئی آنکھیں باندھے گا، کوئی منہ باندھے گا، کوئی ٹانگیں سیدھے کرے گا، کوئی کہے گا گھڑی اتار دو، کوئی کہے گا ٹوپی اتار دو، کوئی کہے گا مسجد کا پرانا سا پھٹا لے آؤ، کوئی بڑے اعلیٰ قسم کے بیڈ میں کسی کو غسل نہیں دیتا ہے، کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہوتا ہے، کوئی سر پکڑ رہا ہوتا ہے، کوئی رو رہا ہوتا ہے، ہائے بابا میرا کیا بنے گا، ہائے اماں میرا کیا بنے گا۔ ماں والو ماں کی قدر کر لو، والد والو والد کی قدر کر لو۔ ہمیشہ میں مفتی صاحب کو کہتا ہوں، آج ہمارے دوسرے مفتی صاحب بھی آئے، خوش نصیب ہو ماں باپ زندہ ہے، دعائیں لے کر چلتے ہو۔ مجھ سے پوچھو ماں کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے، مجھ سے پوچھو والد کا جنازہ اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ نہ ستاؤ ماں کو، نہ ستاؤ والدین کو۔ میں نے کل بھی کہا میرے پاس ایک شخص آیا، اس کا پتہ چلا ماں کو اپنی بیوی کے کہنے پہ ایک اس کے سر پہ ٹاک دی، بیوی کو دیکھ کے بیوی کے کہنے پہ ماں کو دیکھ کے مار کے گھر سے باہر نکال دیا۔ ماں روتی ہوئی آئی، ہائے بیٹا میں کہاں جاؤں، بیٹیوں کی طرف جاؤں تانے ملیں گے۔ کتنا بد نصیب بیٹا جس نے ماں کو گھر سے نکال دیا۔ ماں باپ کو ستانے والے ہمیں، نہ ستاؤ ماں باپ کو۔ وہ وقت آئے گا پھٹے پہ لٹایا جائے گا، کوئی آگے غسل دے گا، کوئی پانی ڈالے گا، کوئی روئے گا، کوئی مذاق کرے گا۔ اگر جسم سے پانی کا قطرہ نکل آئے لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شکر کرو مرتے ہوئے پیٹ نہیں پھٹتا ہے، پیٹ پھٹ جائے پاس کھڑا کوئی نہ ہو۔ اللہ پردے کی موت نصیب فرما، حیا کی موت نصیب فرما۔ تھوڑی دیر ہوگی پھر کیا ہوگا، مسجد میں اعلان ہوگا، نہیں کہیں گے فلاں صاحب، نہیں کہیں گے فلاں خان جی، نہیں کہا جائے گا فلاں ملک جی، کہا جائے گا جنازہ ہے، میت ہے، لے آؤ جنازہ۔ نام تبدیل ہو جائے گا، کام تبدیل ہو جائے گا۔ وہی آنکھیں کچھ نہیں کر سکتے، وہی ہاتھ کچھ نہیں کر سکتے، وہی زبان بول نہیں سکتی ہے۔ پھر وہ وقت آئے گا قبر تیار ہو جائے گی، کوئی آ کے دعا میں بیٹھے گا، کوئی گھر چلا جائے گا، کوئی آ کے باتیں کرے گا، کوئی کہے گا اچھا ہے، کوئی کہے گا برا ہے۔ پھر وہ وقت آ جائے گا، جنازے کا وقت آ جائے گا، کوئی مائیں روئے گی، کوئی منہ دیکھے گی، کوئی مذاق کریں گے، دروازے پہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جنازہ اٹھایا جائے گا، جا کے پڑھنے والے پڑھیں گے، جو پڑھ کے چلے جائیں گے، کوئی منہ دیکھیں گے، کوئی کھڑے ہو جائیں گے، کوئی چلے جائیں گے۔ پھر وہ وقت بھی آ جائے گا، قبر میں لے جائیں گے، اٹھاؤ قبر میں ڈالو، ڈالا جائے گا۔ کوئی لوگ ٹولیوں میں بیٹھ جائیں گے، کوئی قبر کے پاس بیٹھ کے روئیں گے۔ پھر تھوڑا وقت کے بعد مٹی ڈالی جائے گی، چلے ڈالو، گارا ڈال دو۔ پھر وہ وقت آئے گا حضرت جی مفتی صاحب اور تلقین پڑھ لیں، تلقین پڑھی جائے گی، دعا کی جائے گی، کوئی نہیں روکے گا، سارے چلے جائیں گے۔ اکیلی قبر، اندھیری قبر، اکیلا وہاں پہ کوئی ساتھ نہیں ہوگا۔ ماں روتی رہ جائے گی، والد روتا رہ جائے گا، بیوی روتی رہ جائے گی، بچے روتے رہے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ جائے گا تو یہ رمضان جائے گا، جائے گا تو یہ قرآن جائے گا، جائے گی تو نماز جائے گی، جائے گی کوئی افطاری کے وقت رونا جائے گا۔ میرے محبوب کا پاک فرمان ہے جب میری امت کا یہ گناہگار افطاری کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے، اٹھا کے روتا ہے، کھاتا نہیں پیتا نہیں، ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے۔ میرے محبوب کا پاک فرمان ہے جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں میرے کریم اللہ کھاتا کیوں نہیں
प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है, आवाज आती है, ओ मेरे नूरानी फरिश्तों बाजे नहीं, मेरा हुक्म नहीं हुआ, आपने देख लिया खाता नहीं है, आप गवाह रहो मैंने सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दिया है। अल्लाह कैसे माफी होती है कुछ देखना चाहता हूं। बताया हदीस में बनी इस्राइल का नौजवान, सारे लोग तंग, पड़ोसी तंग, जरूरी नहीं हर आदमी की किसी के साथ लगती हो, सारे रिश्तेदार तंग, सारे तंग आ गए, ऐलान कर दिया घर से निकाल दो, निकाल दिया गया, जंगल में चला गया, बीमार हो गया, मौत की कश्मकश में है, दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, आगे देखा कोई नजर नहीं आया, पीछे देखा कोई नजर नहीं आया, आसमान खाली नजर आया, जंगल है, दिल में बात आई, हाय मर गया, जनाजा कौन उठाएगा, यहाँ तो जंगल के जानवर चीर फाड़ के खा जाएंगे। राब्ता मेरे रब के साथ जोड़ दिया, फौरन आंखों से आंसू निकले, जिस्म पे कब कभी तारी हो गई। ऐ मेरे करीम अल्लाह तू माफ कर दे, पूछने वाला कोई नहीं, ना माफ करे पूछने वाला कोई नहीं। ऐ मेरे करीम अल्लाह माफ कर दे, आपकी रहमत में कोई कमी नहीं आती। तीन कलिमात कहे, रूह परवाज कर दे। मेरे रब ने कलीमुल्लाह की तरफ पैगाम भेजा, ओ मेरे कलीम या मूसा जल्दी जाओ, ऐलान करो मेरा एक दोस्त जंगल में आखिरत की तरफ जा रहा है, फौत हो चुका है, जाओ ऐलान करो, जो जनाजा पड़ेगा मैं उसकी सारी जिंदगी की खताओं को माफ कर दूंगा। ऐलान हो गया, मूसा इस्लाम भी चले, कौम भी चली, सारे गए, देखा फरमाया ये तो वो है जिसको घर से निकाला। किसी को हकीर मत समझा करो, हर एक को अपने से बेहतर समझा करो। नमाजें पढ़ने वाले दूसरे को कम समझते हैं, हर कोई अपने आप को अच्छा समझता है। ना ना, ये कहना चाहिए मैं कमजोर, ये अच्छा है, मेरे अमाल नहीं, ये अच्छा है, मैं बहुत कमजोर हूँ, ये अच्छा है। देखो कैसे ईमान की हलावत मिलेगी। कलीमुल्लाह ने कहा बारी ताला कौम ये कह रही है, आपने ये हुक्म दिया, मेरे रब ने फरमाया मेरे कलीम ये कंजूस निकला, अपने लिए मांगा, काश के सारे बनी इस्राइल के लिए मांगता, इसने ऐसा मांगा मैं सबकी खताओं को माफ कर देता। वो तो मूसा कलीमुल्लाह का उम्मती था, आप रसूलुल्लाह के उम्मती हो, सब कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे महबूब सईदों में रोए, क़याम में रोए, मारे खा कर रोए, मेरे महबूब ताइफ में मार खा के रोए, बदर में रोए, बदर में कहा मेरे अल्लाह ये मेरे सहाबा अगर यहाँ शहीद हो गए कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ओट में रोए, अपने चचा का जनाजा पेश किया, टुकड़े पेश किए, कान काटे गए, आंखें निकाली गई, कलेजा निकाला गया, 15 या 17 टुकड़े किए गए, कफन भी पूरा नसीब नहीं हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा, हुनैन में गए, तबूक में गए, यरमूक में गए, फाते बन के मक्का में गए, मदीना में आए, आखिर दम तक मेरे महबूब मेरे और आपके लिए रो रो के दुआएं करते रहे। फिर वो वक्त आया मेरे आका को बुखार हो गया, बुखार की हालत में आका रो रहे हैं, अम्मा आयशा के हुजरे में है, मेरे महबूब के पास बेटी बैठी है। बेटियों वालों को पता है कि बेटियां अपने माँ बाप से कैसे मोहब्बत करती हैं। अम्मा फातिमा रो रही है, बेटी रोना, थोड़ी देर हुई, दरवाजा बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। मेरे महबूब ने कहा क्यों अम्मा फातिमा किसके साथ झड़क से बात कर रही हो? सुनो भाइयों बुजुर्गों, मैंने भी नहीं रहना, अल्लाह के महबूब ना रहे जिनके लिए सारी कायनात बनी। ये कुरान नाजिल हुआ, रमजान मिला, मक्का मिला, मदीना मिला, माफी के ऐलान हुए, ईमान वाला अल्लाह ने दिया, नूर वाला दिया, जन्नत अता की, ये कब्र के असाब किताब अजाब से अल्लाह महफूज फरमाए। ये सब कुछ मेरे महबूब के सदके से है। अम्मा फातिमा कह रही है कौन है मेरे दरवाजे पर? दरवाजा बंद करता है, खोलता है, नजर कोई नहीं आता। आका होश में आए, फरमाया बेटी किसके साथ गुस्से में बात कर रही हो? आका दरवाजे पे कोई है, नजर नहीं आता है। सुनना, तख्तीबे दिल की तख्तीबे लेकर जाना, बयानात सुनते रहते हो। मेरे हजरत बेहतरीन मुफस्सल बयान फरमाते हैं, सारे हर जुम्मतुल मुबारक को सुनते हो, सबक दे रहा हूँ। फिर वो वक्त आया, आका ने कहा बेटी फातिमा क्यों परेशान हो? आज दरवाजे पे वो आया है जो माओ से बेटे ले जाता है, पूछता नहीं है, जो वालिदैन से औलाद ले जाता है,
پوچھنا نہیں ہے، یہ تو تیرے محبوب کی شان ہے، جب تک اجازت نہ دوں اندر نہیں آتا ہے۔ آخری ہے، یہ 27 کی رات ہے، مہمان دن رہ چکے ہیں، آقا سہارا لے کر بیٹھے، جبرائیل امین آگے عاجزی سے سلام کیا۔ میرے محبوب نے کہا جبرائیل کیوں آئے ہو؟ سننا میرے بھائیو بزرگوں، آقا اللہ نے جنت سجا دی، اللہ ملاقات کے لیے ہوشیار ہے۔ میرے محبوب کی پیاری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے، اے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میری اولادیں قربان، میری نسلیں قربان، آپ کے رونے پہ قربان۔ آقا رونے لگے، فرمایا جبرائیل میں تو تیار ہوں، جنت مل جائے گی، لیکن بتاؤ نا میری امت کے گناہگاروں کا کیا بنے گا، یہ میرے گاؤں والوں کا کیا بنے گا، یہ ڈکی ٹیوب ویل والی مسجد والوں کا کیا بنے گا؟ گناہ ہو جائیں گے، خطائیں ہو جائیں گی۔ یہ میرے علماء درویش ہو کر دین کا کام کر رہے ہیں، قرآن کے عالم ہیں، دین کے دائی ہیں، یا اللہ لوگوں کے تانے بھی سہتے ہیں، پھر بھی مصلح نہیں چھوڑتے، لوگ عطیر بھی سمجھتے ہیں، مصلح نہیں چھوڑتے، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں، اللہ اکبر، اپنی خواہشات کو دبا کر مجھے پتہ ہے کیسے وقت گزارتے ہیں، اولادوں کے لیے بہت چیزیں لینے کا دل کرتا ہے، لیکن کسی کے سامنے یہ درویش لوگ ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ میرے محبوب رونے لگے، جبرائیل امین کو کہا اللہ کے پاس چلے گئے، میرے محبوب کو جا کر کہہ دو جبرائیل آپ کی امت کے بارے میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میرے جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میری کبریائی کی قسم، اور جبرائیل جا کے میرے محبوب کو کہہ دو آپ کی امت کا ساری زندگی کا گناہگار ایک مرتبہ توبہ کرے گا، میں تانا دینے بغیر ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اے کریم اللہ خالی جولی لے کر آیا ہوں، یہاں پہ بزرگ بھی ہیں، اعتکاف والے بھی ہیں، میرے علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اے اللہ لوگ تانے دے بے شک دے، ممبر رسول پہ بیٹھ کے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، کوئی پتہ نہیں کس وقت فرشتہ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آقا نے کہا میں تیار ہوں، روح قبض ہونا شروع ہو گیا، گھٹنوں تک گیا، میرے آقا نے کہا او میرے اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ہائے میرے اللہ۔ اسرائیل کہنے لگے میرے محبوب، میرے رب نے کہا میرے محبوب کو تکلیف نہ دینا۔ آقا نے کہا رک جاؤ، بھائی کو عہدہ مل جائے بھائی کو بھول جاتا ہے، دوست کو عہدہ مل جائے دوست کو بھول جاتا ہے۔ کیسے محسن ہیں، کیسے محبت کرنے والے ہیں، کیسے امت کے لیے کوئنے والے ہیں۔ آقا اسرائیل ذرا رک جا، جتنی تکلیف میری امت کے گناہگاروں کو دے گا آج مجھے دے دے، میری امت کے گناہگاروں کو تکلیف نہ دینا۔ کون ایسی محبت کرنے والا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مفتی صاحب خوش نصیب ہیں، اللہ نے قرآن دیا، ماں باپ کا سایہ دیا۔ مفتی طیب صاحب خوش نصیب ہیں، اللہ نے قرآن دیا، ماں باپ کا سایہ دیا۔ میرے بزرگوں خوش نصیب ہو، اللہ نے رسول اللہ کا تعلق دیا، یہ رمضان دیا، یہ بہترین ساعت دی۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ توبہ کرتے ہو سارے؟ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ اس مسجد کو آباد فرما، اللہ آباد کرنے والوں کو گھروں کو آباد فرما۔ یہ آپ کی محبت ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ مسجد بنی، اور آج اتنا عالی شان مجھے سارے یاد ہیں، سارے میرے دوست، سارے میرے بھائی، اگر نام لوں تو سارا وقت گزر جائے گا۔ اللہ سب کی بخشش فرما۔ اچانک کی موتیں آئیں، اچانک کے میرے دوست، میرے بھائی، اس مسجد سے محبت کرنے والے، یہاں جھاڑو پھیرنے والے کتنے چلے گئے۔ اللہ سب کی روحوں کو خوش کر کے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہمارے مولانا زید صاحب کا قرآن سنانا قبول فرما۔ میرے مفتی صاحب کے فرزند، اس نے سنا، یہ میری جان ہے، یہ ہماری اولاد ہے، اے اللہ اس کا سننا قبول فرما۔ اس اہل محلہ کی محبت ہے، یا اللہ محبت قبول فرما۔ انسان ہے، ایک عرصہ مفتی صاحب کا میرا آپ کے درمیان ہو چکا ہے، ہم بھی فرشتے نہیں ہیں، آپ جیسے انسان ہیں، کوئی ہم سے کوتاہی ہوئی ہم معافی مانگتے ہیں، آپ نے ہماری کوئی غیبت کی ہم نے اللہ کے لیے آپ کو معاف کر دیا ہے، ممبر رسول پہ معاف کرتا ہوں۔ آپ نے، میرے یہ بھائی ہیں، چھوٹے ہیں، اگر کوئی بات ہو تو میں انشاءاللہ کان سے پکڑ کے پوچھتا ہوں، اور یہ میرے سامنے بولتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے اجر جزیل عطا فرمائے۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں، الحمدللہ انہوں نے میری ہر بات مانی ہے۔ میرے سے سارے علماء، میں اس قابل نہیں، اس پوری حویلیہ کے علماء میری قدر کرتے ہیں، میں اپنی جگہ بعض دفعہ روتا ہوں، میں اس قابل تو نہیں، اللہ نے اجر جزیل عطا فرما۔ اس لیے میں ان سے پوچھنے کے بغیر
آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اہل محلہ ہو، میرے دوست بزرگ ہو، کبھی غیبت ہو جاتی ہے، 27 کی رات ہے، اس منبر پہ بیٹھ کر میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے بھی ہمیں معاف کرنا ہے۔ اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا حضرت فرمائیں گے۔